بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اپنے پچھلے 2 سیشن میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں اور تعریفوں کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتبہ عطا کیا گیا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے ایک نیا ٹاپک ہے جس پہ ہم یہ سیشن کریں گے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کچھ خاص اعزاز عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، یعنی مجھے اور آپ جو ہم امت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمیں اللہ رب العزت نے کچھ خاص اعزازات سے نوازا ہے، کچھ خاص فضیلتیں عطا کی ہیں۔ تو ہمارا آج کا سیشن صرف دنیا میں امت مسلمہ کو جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہمیں وقت ملا تو جو آخرت کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اعزاز عطا کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن خاص طور پر جو فضیلتیں عطا کی جائیں گی، اس حوالے سے ایک سیپریٹ سیشن ہم کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ اعزاز، یہ مرتبے، یہ شرف اور یہ مقام اور افتخار کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو کیا کیا دنیا میں عزتیں اور کیا کیا فضیلتیں عطا کی ہیں۔ تو اس میں چند میں آپ سے شیئر کروں گی، ساری تو ہم یہاں نہیں کور کر سکیں گے۔ سب سے پہلی جو خاصیت یا فضیلت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسا خوبصورت نام عطا کیا جو اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ہے اسلام اور مسلمین، اسلام اور مسلمان۔ اور یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بھی اس امت کا یہ نام آیا ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے اور ان کا دین اسلام ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھیے، مثال کے طور پر سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کو پانے کے لیے بھرپور جد و جہد کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تمہیں خاص فضیلتیں عطا کی ہیں اور خاص اعزاز عطا کیے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ رب العزت کا ایک اور انعام تم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو تمہارا دین ہے یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین تھا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے پچھلی قوموں کو بتا دیا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو مجھے بہت محبوب ہوگی اور اس کا نام اسلام اور مسلمان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی یا امت مسلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں کہ میں نے تم سے پہلی قوموں کو بتا دیا تھا کہ میری ایک خاص محبوب قوم آئے گی جس کا میرے ہاں عزت اور مرتبہ تمام قوموں سے زیادہ ہے، اور ان کا نام اسلام اور مسلمان ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نام ہمارے لیے نہ صرف چنا بلکہ ان کو سابقہ کتابوں میں مینشن بھی کیا، اور سابقہ الہامی کتابوں کے ماننے والوں کو اس بات کا پتہ تھا، اور آج بھی یہ نام سابقہ الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی اس نعمت کو یعنی دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے چن لیا اسلام کو دین کے طور پر، میں نے تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے اس نام کو چن لیا۔ اس حوالے سے حارث الاشعری کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اب جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے علاوہ کوئی اور لقب دینا چاہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا،
یعنی ایک دفعہ ہماری جو پہچان اللہ رب العزت نے واضح کر دی ہے وہ یہ ہے مسلمان، اور وہ ہے اسلام۔ اب اگر کوئی مسلمان کے لفظ کو چھوڑ کر کسی اور لقب کو اپناتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے یہ بری خبر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو لیکن پھر بھی کیا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان نام کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور نام پسند کرتا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسلمان، مومن یا المؤمنین یا اللہ کے بندے، یہ 3 القاب پسند کیے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو انہی 3 القاب سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرو۔ اور اس لحاظ سے دیکھیے کہ دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک ڈیوائن ایسپیکٹ رکھا ہے، اور وہ ڈیوائن ایسپیکٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر خیر کی محبت رکھ دی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر خیر کو نرش کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً ہم اس فطرت تک پہنچ جائیں گے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک فطرت پسند کی ہے، وہ بھی سلامتی والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نام پسند کیا ہے، اسلام اور مسلمان، اور وہ بھی سلامتی والا ہے۔ تو مسلمان سراسر سلامتی والا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی سلامتی والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو مسلمان ایک کاسمک کانشیسنس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک پوری کائنات کا حصہ سمجھتا ہے کہ بینگ پارٹ آف دس کاسموس، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کائنات میں خیر کو پھیلاؤں اور خیر کو عام کروں۔ دوسرے نمبر پر جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے امت مسلمہ کو اس دنیا کی زندگی میں، وہ یہ کہ یہ واحد قوم ہے جس کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کسی قوم کو یہ فضیلت عطا نہیں ہوئی، کسی قوم کو یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی کہ آج آپ کا دین آپ کے لیے مکمل ہے اور اب آپ اس کے بعد کسی اور دین کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ سابقہ قوموں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور ایک قوم آنے والی ہے، جو کوئی بھی اس پیغمبر کی پیروی کرے گا وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو امت مسلمہ دنیا بھر کی اقوام میں وہ واحد امت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کی ہے دنیا کی زندگی میں کہ ان کا دین ان پر مکمل کر دیا، اور اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ طارق ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس دوران ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ بہت بڑی عزت والی بات تھی، اور اس کو ایک یہودی نے محسوس کیا کہ کس قدر خوش قسمت قوم ہے، کتنی فضیلت والی قوم ہے کہ جس کا رب اسے پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اب مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فوراً کہا، میں جانتا ہوں اس دن کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس جگہ کو بھی جہاں یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے مقام پر عرفہ کے دن، جمعے والے دن نازل ہوئی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب یہ حج اکبر کا دن تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو پڑے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بات پر رویا کہ آج تک ہمیں اس بات کی امید لگی رہتی تھی کہ ہمارے دین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ گرو کر رہا ہے۔ اب جب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی دین مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس دین میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مجھے
محسوس ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا صدقتا، تم سچ کہہ رہے ہو کہ ایک دفعہ یہ دین اپنے پیک پہ چلا گیا، پریکٹس بھی ہوا، اب جب اس میں اضافہ نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ اب اس کی کمی کا دور شروع ہو جائے گا. اور وہ کمی کا دور شروع ہو گیا اور آج تک وہ کمی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دینی کمال عطا کیا، دین میں کمال اس قوم کو عطا کیا، اس امت کو عطا کیا، اور ان کی شریعت کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائنل کر دیا. اب نہ تو اس شریعت میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس شریعت میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جب اللہ رب العزت اس زمین کے تن تنہا وارث ہوں گے. ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اس کے وارث ہوں گے. اگلی فضیلت جو امت مسلمہ کو دنیا کی زندگی میں اور اعزاز عطا کیا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی صف نمازوں میں بالکل اسی طرح سے سیدھی اور استوار کرائی جاتی ہیں جس طرح آسمانوں میں فرشتے صفیں بنا کر نماز پڑھتے ہیں. تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ ایک مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر باجماعت نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات کے ساتھ ایک ہارمونی میں آ جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں پوری کائنات اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی. تو گویا وہ پوری کائنات کے ساتھ ایک ہارمونی والی کنڈیشن میں ہوتا ہے. اور یہ امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت ہے. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں دیگر قوموں پر 3 فضیلتیں خاص طور پر عطا کی گئی ہیں. جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں اسی طرح سے سیدھی بنتی ہیں اور استوار ہوتی ہیں جیسے آسمانوں میں نماز کے وقت فرشتوں کی صفیں بنتی ہیں. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور ہمیں ایک یہ بھی خاص امتیاز دیگر قوموں کے مقابلے میں عطا کیا گیا ہے کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. ہم جہاں بھی زمین کے جس حصے پہ نماز پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. وجعلت تربتها لنا طهورا، اور اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی بنا دیا گیا ہے، یعنی تیمم کر سکتے ہیں. پانی میسر نہیں ہے تو مٹی کہیں سے بھی لے کے اس سے تیمم کر سکتے ہیں. اذا لم نجد الماء، اگر ہمیں پانی نہ ملے. اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے اور میری امت کو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عطا کی جو کہ عرش کے نیچے چھپا ہوا ایک طاقتور خزانہ تھا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ یہ اس قدر طاقتور قسم کی اور اتنی شاندار ایک حفاظتی سسٹم بنانے والی آیات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا کہ یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ کے سونا یا آخری 3 آیتیں آمن الرسول سے لے کر، یہ اس قدر حفاظت کرنے والی ہیں ایک مسلمان کی کہ اسے ہر طرح کے فتنے، شر اور گمراہی تک سے بچاتی ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائیں اس گھر کے گھر والے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی عقل مند صحابی ایسا نہیں تھا جو رات کے اذکار کے طور پر ان 3 آیتوں کی تلاوت کر کے نہ سوتا ہو. یعنی اٹ ٹیکس اونلی 1.5 منٹ کہ آپ نے یہ آخری آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ہر طرح کے مشکلات سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، نہ صرف اور حتیٰ کہ ہر طرح کی گمراہی سے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہمارے فیملی ممبرز گمراہی کے راستے پر نہ چلیں، شر کے راستے پر نہ چلیں، خیر کے راستے پہ رہیں. تو یہ 3 آخری جو آیتیں ہیں آمن رسول سے لے کے، ہم میں سے کوئی عقل مند صحابی ایسا نہیں تھا جو ان کی تلاوت کر کے نہ سوتا ہو. تو یہ امت مسلمہ کی اس دنیا میں 3 فضیلتیں ہیں جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے کہ ہماری بھی اسی طرح سے صفیں بنتی ہیں جیسے آسمانوں میں فرشتوں کی صفیں بنتی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بنایا گیا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ، مجھے وہ آیتیں عطا کی گئیں سورۃ البقرہ کی جو کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے
سے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک تھا اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور ہم نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہماری صفیں سیدھی نہیں تھیں، چند لوگ کہیں کھڑے تھے، چند کہیں کھڑے تھے، درمیان میں گیپ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اسی طرح سے صفیں بناؤ جیسے فرشتے تمہارے رب کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاولی، پہلے وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، یعنی اگر پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اور ابھی پہلی صف نامکمل ہے تو دوسری صف نہ بنائیں، وہ پہلی صف میں شامل ہوتے جائیں۔ جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو سب لوگ دوسری صف بنانا شروع کر دیں، جب وہ مکمل ہو جائے تو تیسری بنانا شروع کر دیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ پہلی بھی نامکمل ہے، دوسری بھی نامکمل ہے اور تیسری بھی نامکمل ہے۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصُّفُوفِ، اور صفوں میں اللہ کے سامنے فرشتے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ تو یہ امت مسلمہ کو ایک خاص امتیاز زمین پر عطا کیا گیا ہے، جو امتیاز اور فضیلت فرشتوں کو آسمانوں میں عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اس امت کو جمعے کا دن عطا کیا ہے، اس سے پہلے کسی قوم کو جمعے کا دن عطا نہیں ہوا۔ اور پھر جمعے والے دن جو ایک برکت والی گھڑی رکھ دی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے صرف اسی دن میں رکھی ہے۔ یہ قبولیت کے دعا کی قبولیت کی گھڑی جو جمعے والے دن مسلمان امت کو عطا ہوئی ہے، کسی اور قوم کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ اس فضیلت میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ عشاء کی نماز بھی ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے امتیاز ہے، ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو صرف اور صرف مسلمان امت کو عطا کی گئی ہے۔ تو جمعے کا دن اور جمعے کے دن میں عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے اس میں دعا کی قبولیت کی گھڑی اور عشاء کی نماز، یہ تین فضیلتیں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صرف امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہیں، اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک جمعے کی نماز کا تعلق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے ہفتے کے دنوں میں سے بہترین اور افضل ترین دن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اسی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا، اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا تھا، اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور روایت کہ جمعے والے دن ایک گھڑی اللہ رب العزت نے ایسی رکھ دی ہے کہ اگر مسلمان اس گھڑی کو پالے اور اس میں جو بھی خیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اور ہمارے صالحین کے مطابق، علماء کرام کے مطابق جمعے والے دن یہ گھڑی نماز عصر سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان تلاش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک جائے نماز پہ بیٹھے رہتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے طویل دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور بلکہ طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئی تو میں نے جمعے والے دن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میری تمام مشکلات حل ہو گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میں سوچنے لگا اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب کیا مانگوں۔ تو ماشاءاللہ جن کی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے اور جو اللہ سے گڑ گڑا کے طویل دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دعا ہم سب کا ہتھیار ہے۔ جہاں ہم اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کریں وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے ذریعے سے مدد لیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا، اسی میں قیامت کا جو آخری سور پھونکا جائے گا وہ جمعے والے دن ہے، یعنی قیامت جمعے والے دن آئے گی، اور اسی دن جو سب سے بڑا خوف اور دہشت طاری ہوگی انسانوں پہ وہ ہے۔ اور اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ پر کیسے درود پیش کیے جاتے ہوں گے جب کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا جا چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسد کو نہیں کھاتی، انبیاء کے جسد کو یا جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ عشاء کی نماز امت مسلمہ کو عطا کی گئی ایک اور فضیلت ہے،
اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ہم ایک رات عشاء کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کے 3 پہر گزر گئے یا 1 پہر گزر گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کافی دیر سے آئے۔ ہم نے سوچا کہ شاید آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ جب آپ ہمارے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تم آج بیٹھے جس نماز کا انتظار کر رہے ہو یہ نماز تم سے پہلے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اور اس فضیلت کو واضح کیا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ رات کا کافی پہر گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر آپ نے تمام حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں تم سب کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ایک خاص نعمت عطا کی گئی ہے، اور وہ یہ نماز ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں پڑھی، اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم رات کے اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ تو یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جب رات کا اندھیرا خوب چھا جائے تو اس نماز کو پڑھا کرو، تمہیں اس نماز کے ذریعے سے دیگر امتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا یہ امت مسلمہ کی عبادت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی اس وجہ سے کہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرنے والی قوم ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن ماجہ نے اپنے سنن میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان مرد نے 40 راتیں باجماعت عشاء کی نماز ادا کی اس حال میں کہ پہلی رکعت اس سے فوت نہ ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس پر واجب کر دیتے ہیں کہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ یعنی 40 دن تک مسلسل عشاء کی نماز۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواتین اور صحابیات بھی اس وقت لالچ کیا کرتی تھیں اور حرص رکھتی تھی کہ ہم باجماعت مسجد میں نماز ادا کیا کریں۔ فجر کی نماز کے لیے بھی نکلا کرتی تھیں اور جو ہے وہ عشاء کی نماز کے لیے بھی نکلا کرتی تھیں، دیگر نمازوں کے لیے بھی نکلتی تھیں، جمعے کی نماز کے لیے بھی نکلتی تھیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات کے قیام کا اجر حاصل کر لیا۔ یعنی اتنی سی ایفرٹ کر کے کہ مسجد میں جا کے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے تو اس نے گویا آدھی رات کا قیام کا اجر حاصل کر لیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات ہی قیام کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف امت مسلمہ کو عطا کی ہیں۔ دارقطنی اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کسی نے وضو کیا اور بہت اچھا وضو کیا اور عشاء کی نماز رات کا خوب اندھیرا چھا جانے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی تہجد کے نفل بھی ادا کیے، اور ان کا خوب اچھا رکوع کیا اور خوب اچھا سجدہ کیا اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے اس میں قرات اور تلاوت کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں اور دماغ کہیں اور ہے، بلکہ پورے فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ کُنَّ لَهُ بِمَنزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اس کی عبادت ایسے ہو گئی جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات پا لی۔ یہ عشاء کی نماز کی وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کی اور اس کے بعد کسی قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور جن کے پاس وقت فارغ ہے، بچے اب جوان ہو چکے ہیں، وہ خواتین جو اب نسبتاً گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد ہیں، وہ تو اس طرح کے اجر بہت آسانی سے یقیناً سمیٹ سکتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے رہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وقت کو بھرپور طریقے سے اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اسی طرح سے دیکھیے امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور اس کو پاکیزہ کر دیا۔ یہ بھی امت مسلمہ کو ایک فضیلت عطا کی گئی ہے جو دیگر امتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاکیزہ بنا دیا گیا،
کہ اب جہاں چاہیں نماز پڑھیں. اینما ادرکتنی الصلاۃ، جہاں مجھے نماز آ جائے، تمسحت، میں مسح کر سکتا ہوں، وصلیت، اور میں نماز پڑھ سکتا ہوں. اور مجھ سے پہلے انبیاء کو یہ اجازت یا ان کی امتوں کو اجازت نہیں تھی، وہ صرف اپنے کنیسوں میں اور اپنے سائناگوگس میں ہی نمازیں پڑھ سکتے تھے، یا اپنے چرچ میں پڑھ سکتے تھے، یا اپنے سائناگوگ یعنی جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے اس کو سائناگوگ کہتے ہیں، وہ اس میں نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے اللہ رب العزت نے اور میری امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ فضیلت عطا نہیں کی گئی کہ وہ کھلی زمین پر جہاں دل چاہے نماز ادا کرے، یہاں تک کہ ان کے لیے شرط ہوتی تھی کہ وہ صرف اپنے ذاتی عبادت گاہ یا محراب میں ہی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام مخصوص ہو گئی تھیں مسجد کے اندر اور اپنے محراب میں بیٹھی رہتی تھیں اور عبادت کرتی رہتی تھیں. تو آج بھی جو خاتون اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہے، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے، تو مثال موجود ہے. تو انہیں اجازت نہیں تھی، لیکن میں اور آپ خوش قسمت ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہوں، جہاں پر چلے جائیں، ہم وہیں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں اور وہیں ہم اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم جنگل میں ہوں، چاہے ہم کسی وادی سے گزر رہے ہوں. یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ ہم وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری زمین کو میرے لیے پاکیزہ کر دیا گیا، طاہر بنا دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا، لہٰذا مجھے اور میری امت کو اجازت ہے ہمیں جہاں کہیں پہ بھی نماز آ جائے یا نماز کا وقت آ جائے، ہم وہیں نماز ادا کر سکتے ہیں اور ہم وہیں عبادت کر سکتے ہیں. تو پوری زمین ہمارے لیے کھلی ہے. ایک بہت بڑی آسانی ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بہت بڑی ریسٹرکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ختم کر دی. اسی طرح سے اس امت کی یا امت مسلمہ کی دنیا میں ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد امت ہے جسے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور لیلۃ القدر کی رات عطا کی. اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے. اور پھر نعمت در نعمت یہ کہ اس میں قرآن بھی نازل کر دیا. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں اور واضح ہدایت کے پیغام ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے بڑی ہی برکت والی رات میں آپ لوگوں کے لیے اتارا ہے. اب اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ ہم سے پہلی قومیں بھی روزے رکھتی تھیں لیکن ان کے ہاں رمضان کا مہینہ نہیں تھا. وہ روزے رکھتی تھیں، مختلف دنوں میں تھے، لیکن رمضان کا مہینہ نہیں تھا. اور بلکہ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے روزوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ فرض کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی فرض کیا. تو انہوں نے یہ دن بدل ڈالے اور اس کی گنتی کو بھی تبدیل کر دیا اور چینج کر دیا. اور ان کے جو پریسٹ تھے اور ان کے جو کلرجی مین تھے، جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، انہوں نے اس میں 10 دنوں کا اضافہ بھی کر دیا. کبھی اس میں کمی کر دیتے، کبھی اس میں اضافہ کر دیتے. پھر یہ ہوا کہ تاریخ کے کسی انٹرول پہ، کسی سپین آف ٹائم یا سٹیج پہ بعض ان کے بڑے علماء بیمار ہو گئے اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کریں گے تو وہ روزوں کی گنتی میں 10 کا مزید اضافہ کر دیں گے. تو وہ 10 کا انہوں نے مزید اضافہ کر دیا. اب جب یہودیوں اور عیسائیوں نے روزے رکھنے شروع کیے تو وہ تقریباً 50 دن کے ہو چکے تھے. اور اگلی مصیبت یہ پڑی کہ ہمیشہ گرمی کے موسم میں آتے تھے، کیونکہ وہ شمسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، چاند کے کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو لے جا کے بہار کے موسم میں رکھ دیا تاکہ ہمارے لیے یہ 50 روزے رکھنے آسان ہو جائیں. یہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نحاس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور جو تاریخ وہ بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں ان قوموں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ پتہ تھا. اب اللہ رب العزت نے انہیں جو نعمت عطا کی تھی روزوں کی، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا اور برکت والے دن ان کے ہاتھوں سے
نکل گئے، غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی مرضی سے، اگر آج خدا نخواستہ وہ وقت مسلمانوں پہ آ جائے کہ مسلمان اپنی مرضی سے رمضان کا کیلنڈر سیٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رمضان کے مہینے میں رکھی ہیں یقیناً وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہماری شریعت کی حفاظت کی، اس میں قرآن کریم بھی نازل کیا، اس کی بھی حفاظت کی، آج تک وہ کسی قسم کی ڈسٹورشن سے اور تحریف سے بچا ہوا ہے، اور ہمارا ہجری کیلنڈر بھی بچا ہوا ہے، ہمارے دن بھی اسی طرح سے صحیح سلامت ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس میں قرآن کریم کو بھی نازل کر دیا اور لیلۃ القدر کی بھی رات رکھ دی۔ معاذ بن جبل اور عطا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے یہ حکم نازل کیا تھا کہ ہر مہینے کے 3 روزے بھی فرض ہیں اور عاشورہ کے دن کے روزے بھی فرض ہیں، جیسا کہ یہودیوں کے لیے یہ حکم نازل ہوا تھا، اور یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ پھر جب دوسرا حکم آیا تو باقی روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ نفلی روزے رہ گئے، لیکن رمضان کے روزوں کو مکمل طور پر فرض کر دیا گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلی امتیں دکھائی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہیں، اور مجھے بہت محسوس ہوا کہ میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، اور یہ جتنی بھی جد و جہد کر لیں، محنت کر لیں، یہ کبھی بھی اتنا عمل نہیں کر سکتے جتنا پہلی قوموں کے پاس زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے گنجائش تھی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی، اور ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک فضیلت امت مسلمہ کو قرآن کریم کی عطا فرمائی، اور ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بھی عطا فرمائی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا شرف اور افتخار ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح کے بہت سارے اعزاز امت مسلمہ کو عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ ایک اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، جو کہ صرف ہمیں عطا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر ہونے کی نوید سنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن کل بنی آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ تو گویا امت مسلمہ کو اس کی نبی کی وجہ سے قیامت والے دن سرداری کا موقع ملے گا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ولا فخرا، اور میری یہاں انٹینشن فخر کی نہیں ہے، میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اگر کسی امت کو پیغمبر کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین پیغمبر ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے امت مسلمہ کو کہ ہم افضل ترین پیغمبر کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں۔ اور اگر تفضیل یا فضیلت کسی قوم کو زمان یعنی وقت کی وجہ سے عطا کی گئی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانے پہلے 3 صدیاں ہیں، اور یہ وہ پہلے 3 صدیاں ہیں جس میں آپ کی امت حقیقی معنوں میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی، اس کے بعد والوں کی صدی، اور اس کے بعد والوں کی صدی، جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام کی صدیاں کہتے ہیں، پھر جو اس کے بعد آئے، پھر جو اس کے بعد آئے۔ اور اگر فضیلت کی بات مہینوں کے اعتبار سے ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مہینہ عطا کیا جو کہ مہینوں کا سردار کہلاتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ بھی امت مسلمہ کی ایک فضیلت ہے۔ اور اگر رات کی وجہ سے کسی امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے تو وہ فضیلت پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیب میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل ترین رات عطا کی جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی۔ اور اگر دنوں کی فضیلت کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جو بہترین ہفتے کا دن تھا، نہ یہودیوں کو عطا کیا، نہ عیسائیوں کو، نہ کسی اور قوم کو، وہ صرف مسلمانوں کو عطا کیا، اور انہیں بتا دیا کہ یہ آپ کا ہفتہ وار عید ہے اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور اگر فضیلت لمحات کی وجہ سے ہو تو پھر آپ دیکھیے گھڑی کی وجہ سے ہو، جسے ہم لمحہ کہتے ہیں، تو جمعے والے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی امت مسلمہ کے لیے کہ جس میں تم جو بھی مجھ سے مانگو گے اور وہ خیر پر مبنی دعا ہوگی میں تمہیں عطا کروں گا۔
اور اگر کسی مکان کی وجہ سے، کسی جگہ کی وجہ سے، مقدس جو ہمارے اماکن ہیں اس کی وجہ سے فضیلت کسی قوم کو عطا کی، تو کعبہ جو کہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ اس روئے زمین پر افضل ترین جگہ ہے، اور امت مسلمہ کو ایک دفعہ پھر یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے کسٹوڈینز ہیں، کوئی اور قوم اس کی مالک نہیں ہے۔ اور اگر پانی کی وجہ سے کسی قوم کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، پانیوں کا جو سردار پانی ہے وہ امت مسلمہ کو عطا کیا گیا، اور وہ زمزم کا پانی ہے، اور اس کا تعلق بھی صرف اور صرف امت مسلمہ سے ہے۔ اور اگر امتوں کی وجہ سے کسی امت کو کوئی فضیلت عطا کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو کہ قیامت والے دن بھی سب کی سرداری کر رہی ہوگی، یعنی سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب کتاب ہوگا، باقی امتوں کا حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ اور اس کی وجہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ امت زمین میں سب سے آخر میں دفن ہوگی، تو جو برتن میں چیز سب سے آخر میں ڈالی جاتی ہے، جب نکالتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نکلتی ہے۔ تو یہ بھی امت مسلمہ کی ایک فضیلت ہے کہ ان کا حساب کتاب کر کے انہیں سرداری کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلے کھڑا کیا جائے گا، اور باقی امتوں کا حساب ان کے سامنے ہوگا، ان کا حساب باقی امتوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ فضیلت بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فضیلت جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے کہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، شہداء اللہ فی ارضہ، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گواہ مقرر کیا ہے، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کی کو عطا نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، یہ بہت اچھا انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو ہم میں سے کچھ افراد نے کہا یہ آدمی بہت برا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کیا واجب ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے چند اہل ایمان لوگوں نے جس شخص کی تعریف کی پہلے جنازے کی، اس کے لیے تمہاری اس گواہی پر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ یعنی امت مسلمہ کے افراد جو اہل ایمان والے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس قدر حیا والے ہیں کہ وہ ایک اچھے اور نیک انسان کی مغفرت کی دعا کو رد نہیں کرتے اور اس کو گواہی بنا کر اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب دوسرا جنازہ گزرا اور تم میں سے کسی نے اس شخص کی بد تعریفی کی، تو جو میں نے کہا واجب ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو مخلوق پر۔ اور اس حوالے سے النسائی کی روایت ہے الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء، فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اب اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت مزید کر دوں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تعریف کرنے والے کا بھی صاحب ایمان اور متقی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دنیا دار انسان ہے، یعنی یہ فضیلت امت مسلمہ کی جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے تقویٰ کا راستہ اپنانا ہوگا، ایمان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ تو جو صاحب ایمان اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ جب کسی کی تعریف کر دیں یا جب وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ کرے، ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی وجہ سے۔ تو تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے گواہ ہو جیسے آسمانوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ تو تعریف کرنے والے کا بھی صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ اور فرما برداری کرنے والا ہونا ضروری ہے، اور جو ہے وہ جس کی تعریف کی جائے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو اور صاحب تقویٰ ہو۔ تو یہ کنڈیشنل ہے، اٹ از سم تھنگ کنڈیشنل۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نسائی کی حدیث ہے اور تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد تمام صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے تمام نیک متقی اور پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں جو دین اسلام کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اسی حدیث سے وہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کم از کم دو شخص کسی آدمی کے اچھے ہونے کی گواہی دے دیں اور وہ دونوں خود بھی نیک اور صاحب ایمان ہو اور اللہ کے ہاں مرتبے والے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ جوڑے رکھو، تاکہ جب اس دنیا سے بھی جاؤ تو وہ نیک لوگ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دعا رد نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ نیک لوگ نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا اور ان کی سفارش رد کر دی جائے گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے 3 نیک ہمسائے اس کے اچھا ہونے کی گواہی دے دیں تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کہا کرتے ہیں، ان کے ہاں پروورب ہے الجارو قبل الدار، گھر لینے سے پہلے دیکھو ہمسائے کیسے ہیں، کہ ہمسائیگی بھی اگر اختیار کرنی ہے تو نیک لوگوں کی اختیار کی جائے، صحبت اور کمپنی بھی اختیار کرنی ہے، سرکل بنانا ہے تو نیک لوگوں کا اختیار کیا جائے جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے اچھے الفاظ میں اپنے رب سے مغفرت کریں اور ہمیں بخشوانے کا باعث بنے. تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے، اور یہ فضیلت بھی صرف اور صرف یعنی امت مسلمہ ہی کو حاصل ہے. امت مسلمہ کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی اور امت کو یہ فضیلت عطا نہیں کی کہ تم زمین میں میرے گواہ ہو جیسے آسمان میں فرشتے میرے گواہ ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے امت مسلمہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کرائیں گے. ان کے دل میں اتنی ہیبت ہوگی امت مسلمہ کے نیک افراد کی کہ وہ ان کی قیادت میں نماز ادا کریں گے، آگے بڑھ کے امامت نہیں کرائیں گے. اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب دین صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام نہیں ہے، وہی پریکٹس ہوگا. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ احادیث میں مختلف روایتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کا ذرا تصور کرو تمہارے کیا جذبات ہوں گے جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے. اور واقعی ذرا تصور کیجئے آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی نبی اتر آیا ہے زمین پہ تو وہ ہمارے لمحات کیا ہوں گے، خوشی کے اور جذبات کے، اور کیفیت کیا ہوگی، اور کتنا ہمارے دل میں شوق ہوگا ہم بھی تو جا کے دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء کیسے ہوتے ہیں. تو چلے ایک نبی کو تو دیکھیں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور اس وقت تمہاری جذباتی کیفیت کیا ہوگی جب وہ تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی تمہارے امام کا رتبہ ان سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ رتبوں تک جاتے ہیں. ایسے ایسے رتبے قیامت والے دن پائیں گے کہ انبیاء صدیقین اور شہداء بھی حیران ہو کے پوچھیں گے ہمیں پتہ تو چلے یہ کیا نیکی کا کام کرتے تھے کہ آج اللہ نے اس کو انتہائی شاندار اعزاز عطا کیے ہیں. تو یہ امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت ہے. اسی طرح سے امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ان کے بارے میں پہلی سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور بہت اچھے الفاظ میں ان کی تعریف بیان کر دی تھی کہ ایک امت آنے والی ہے، شاندار امت ہے، اس میں جو لوگ خیر کے راستے پر چلیں گے شاندار لوگ ہوں گے، اور جب وہ امت آ جائے اور وہ دین آ جائے تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے امت مسلمہ کی جس کا اعلان پچھلی قوموں کے درمیان کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس کا ذکر ان کی الہامی کتابوں میں یعنی ان کے ریلیجس لٹریچر میں بھی موجود رہا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایک امت بھیجوں گا، ایک امت اٹھاؤں گا، اور اس امت کی خوبیاں یہ ہیں. تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر انہیں وہ کچھ مل جائے جو وہ پسند کرتے ہوں گے تو وہ کثرت کے ساتھ میری حمد و ثنا بیان کریں گے اور میرا شکر ادا کرنے والی قوم ہوگی، اور اگر انہیں وہ پہنچے جس کو وہ ناپسند کرتے ہوں گے تو وہ صبر کریں گے، اس پہ واویلا نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب عطا کریں گے، اور وہ انتہائی متحمل اور بردبار ہوں گے اور علم رکھنے والے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے رب یہ ان کے پاس تحمل اور علم کی خوبی کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطیہم من حلمی و علمی، میں اپنے تحمل اور اپنے علم سے ان کو تحمل اور علم عطا کروں گا. تو یہ اللہ رب العزت کی ایک اور فضیلت ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے
کہ میں ان کو اپنی کوالٹیز میں سے کوالٹیز عطا کروں گا، اور ان کو خاص طور پر تحمل اور بردباری کی وہ صفت عطا کروں گا جو کہ کسی اور قوم کو عطا نہیں کی، اور انہیں وہ علم عطا کروں گا جو کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ امت ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ فضیلت اور امتیاز اور شرف اور افتخار کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اور قوم ایسی نہیں آئی جو کہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہیں وہ چند فضیلتیں جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دنیا کی زندگی میں عطا کی، اور ابھی ہم یہ ساری کور نہیں کر پائے۔ یہ تقریباً 10 کے قریب میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور اس سے زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نبی بنایا، سید البشر بنایا، خیر الورا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت بنایا۔ اس جیسی امت کوئی اور اس دنیا میں نہیں آئی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اپنے عمل میں نکھار پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں اس امت کے ان نیک افراد میں شامل کر لے کہ جو واقعتاً اللہ رب العزت کو محبوب ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، اور پھر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔